السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، بڑی خوشی کا وقت ہے۔ پوری دنیا کی امت مسلمہ کے لیے کہ 2 سال سے جو ظلم و بربریت فضا میں چل رہی تھی، مڈل ایسٹ پیس پلان کے پہلے مرحلے کی تائید، جس کو حماس اور اسرائیل دونوں نے بھی کیا، غزہ کے علاقے میں امن ہو گیا۔ سارے مسلمان جو فکر مند تھے، جن کا دل خون کے آنسو ہوتا رہتا تھا، تھوڑا سا انہیں فاقہ ملا۔ کئی لوگوں کی دعاؤں کو اللہ نے سنا۔ بہرحال ایک موقتی ہی صحیح ایک امن کا ماحول اہل ایمان کو دے دیا۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے آج سے کچھ دن پہلے 20 پوائنٹ مڈل ایسٹ پیس پروگرام کو رکھا تھا۔ پیس پلان تو تھا، لیکن وہ پیس پلان اسرائیل کی طرفداری کرتا تھا، اسرائیل کو مضبوط کرنے والا تھا۔ کئی لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا۔ کئی انالسٹ نے کہا کہ اس میں فلسطین کے ساتھ ناانصافی بھی ہے اور پیس پلان اسرائیل کے فیور پہ جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی فلسطین کے مزاحمتی تحریکوں نے اس پورے پلان کو پڑھا، اسے سمجھا اور اس کے پہلے مرحلے کی تکمیل ہوئی، اور یہ بات سامنے آئی کہ غزہ کے بچے، عورتیں جشن منا رہی ہیں۔ کئی لوگ سڑکوں پر چلے آئے، کئی لوگ مسجدوں کو رخ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا رہا ہے۔ ہم کو بھی ابتدا میں یہ 20 پوائنٹ پروگرام بہت ہی برا لگا، لیکن سیرت میں ہم نے نگاہ داری تو 5ویں ہجری میں
اللہ کے نبی چھٹی ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا تھا۔ جب مذاکرات چل رہے تھے تو پہلی بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی تھی، جنگ نے قریش کی کمر کو توڑ دیا ہے۔ اس مذاکرے کی شروعات ایسے بھی، جنگ نے قریش کی کمر کو توڑ دیا ہے۔ اب جو بھی اس جنگ میں انوالو ہیں 2 سال سے، ان کا حال بڑا برا ہے، وہ اسرائیل ہو، امریکہ ہو یا نہتے فلسطین ہو، تمام کو اس جنگ نے بہت ہی برے حالات سے دوچار کیا ہے۔ تو صلح حدیبیہ میں جو مذاکرات شروع ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جنگ بڑی بری چیز ہے اور اس نے قریش کی کمر کو توڑ دیا ہے، میں امن چاہتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، اور معاہدہ 1 یا 2 مسلمانوں کو چھوڑ کے میجارٹی آف مسلمانوں کو پسند نہیں تھا۔ یہ کہا گیا کہ معاہدہ تبدیل کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو کچھ 1 دن کے بعد جو سورہ نازل کے سورہ فتح، وہ معاہدہ جو بالکل دبتا ہوا دکھائی دے رہا تھا مسلمانوں کو، جس سے مسلمان ناراض تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تم پہ عظیم فتح عطا کی ہے۔ دنیا میں جو بھی واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتے ہیں۔ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ ہر معاملے کا مکمل کنٹرول اپنے پاس رکھتا ہے۔ جنگ بھی ہو تو کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، امن بھی ہو تو کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو امکان یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے اس معاہدے کو جس کو مسلمانوں نے پسند نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فتح مبین، ہماری خوشگمانی یہ ہے کہ اس معاہدے کو بھی اللہ تعالیٰ فتح مبین میں تبدیل کر دے مسلمانوں کے لیے۔ دنیا کی تمام طاقتیں اہل ایمان کے خلاف تو سازشیں کر رہی ہیں، کئی زمانے سے سازشیں کرتی آ رہی ہیں، لیکن قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پاس ہر سازش کا توڑ ہوتا ہے۔ اس معاہدے کو اگر سازش کے طور پر مسلمانوں کے حوالے کیا تو اس کا توڑ بھی اللہ کے پاس ہے۔ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرًا وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، انہوں نے ایک مکر کیا، اللہ کے پاس ایک اس کا توڑ ہے، اس چال کا توڑ ہے، اگرچہ کہ اتنی بڑی ان کی چال تھی جس سے بڑے بڑے پہاڑ ہل جائیں، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ایسی چال چلی کہ دنیا کے پہاڑ ہل جائیں، ایسی زبردست چال چلی، پھر بھی اللہ کے پاس اس کا توڑ موجود ہے۔ اس آیت کی روشنی میں دنیا والے فلسطین اور مسلمانوں کے خلاف کتنی سازش کریں، کیسا ہی پیس پلان دینے کی کوشش کریں جس کی بنیاد میں سازش ہو،
ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سازش کا توڑ بھی رکھتا ہے، اور ایسا توڑ رکھتا ہے کہ دنیا سے یہ ظلم ختم ہو جائے۔ حضرت گرامی، اکثر مسلمانوں کا یہ کہنا ہے، اس لیے کہ آج کل زیادہ تر مسلمان آرام پسند ہیں، کھا پی کے مست صرف نماز اور قرآن پڑھ کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، نبی کے راستے پہ نہیں۔ نبی نے جو گول دیا ہے دنیا میں اسلام کو سربلند کرنے کا، اس گول کو چھوڑ دیے ہیں۔ اسلام کی جزیات پہ عمل کر کے فخر کرتے ہیں کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اس لیے کوئی گول حاصل کرنے کے لیے جان دینے کا تصور مسلمانوں میں ختم ہو گیا ہے۔ ایک گول کو حاصل کرنے کے لیے جان دینا، مال دینا، یہ تصور ختم ہو گیا ہے۔ اس کی جگہ یہ تصور آ گیا ہے کہ شاندار شادیاں کرو، بہترین گھر بناؤ، فراٹے بھرتی ہوئی گاڑیاں خریدو، لیکن ایک گول کے لیے زندگی گزارو اور اس گول کے لیے جان و مال قربان کرو۔ اللہ کے رسول اور صحابہ نے جو پیغام امت کے حوالے کیا، اس کی طرف سے بے پرواہ ہم لوگ ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے بڑے بڑے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں جانیں ضائع ہوئی، یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے۔ دنیا میں کبھی بھی کوئی علاقے کو اس وقت تک آزادی نہیں ملی جب تک کہ اس کے لیے قربانی نہ دی گئی۔ خود ہندوستان کی آزادی کی تحریک دیکھیے، کتنی قربانیاں دی گئی۔ ہر آزادی کی تحریک قربانیوں ہی سے مالا مال ہوتی ہے، اس کی زندگی کا ثبوت ہوتا ہے قربانی، اور یہ تو اللہ کے لیے قربانیاں ہیں، مسجد اقصیٰ کے لیے قربانیاں ہیں، جس کے بارے میں یہ کہنا کہ مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اگر زندہ رہ کے ولیمے کھانا ہے، زندگی کام آنے والی وہ ہے کہ ایک مقصد کے لیے زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تم یہ نہ سمجھو کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں یا مر گئے ہیں، اللہ کے راستے میں جنہوں نے اپنی جانوں کو کھویا ہے وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، نہیں، مردے تو تم ہو جو شادی خانوں میں جاتے ہو، دنیا کے پلاٹروں کے مزے لوٹتے ہو، مردہ تو تم ہو، وہ تو زندہ ہے، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، عند ربهم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، بہترین کھانے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھانے کھلا رہا ہے، پلاٹروں کی فرمان ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، جس کے کھانے کے بعد نہ جسم میں کوئی تغیر آتا ہے نہ کوئی بیماری آتی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے خوشی منا رہے ہیں،
وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس پہ خوشیاں منا رہے ہیں، فرحین، جشن منا رہے ہیں، اور اس بات سے بھی خوش ہیں کہ جو لوگ ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نہیں دی ہے، ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے ہیں، ان کے پاس جو لوگ شہید ہو گئے ان کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ان کے ساتھ وہاں پہ نہیں پہنچے ہیں، پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی خوشی میں ہے، جشن منا رہے ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس لیے کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ملال ہے۔ خوشی کیا ہے؟ ہم جس مقصد کے لیے قربانی دے کر آئے ہیں اللہ کے پاس، اور ہمارے بعد جو لوگ بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی عطا کرے گا۔ یہ خوشی ہے، اس خوشی کے ساتھ جنت میں جشن منا رہے ہیں۔ یہ خوشی نہیں کہ ہم شادی خانہ میں کارڈ لے کے جا کر جو ہے کھانے کھا رہے ہیں اور خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ خوشی دیکھیے جنت میں جو کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو لوگ نہیں آئے ہیں، جن کی شہادتیں نہیں ہوئی ہیں، ان کے بارے میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نہ کوئی خوف دیتا ہے نہ کوئی حزن دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو زمین پہ برپا کیا ایک مقصد کے لیے، دنیا کی کچھ مزے لوٹنے کے لیے نہیں، ایک مقصد کے لیے۔ یہ مقصد ہے، اس مقصد کے لیے تم کو زندہ رہنا ہے۔ حضرت گرامی، 2 سال کی جنگ، اگر اس کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں اہل ایمان کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے۔ unimaginable, inexplicable، ایسی کامیابیاں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ اسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ، وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ صيغہ ماضی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ صيغہ مضارع میں بھی کہتے ہیں وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، صيغہ ماضی میں وَمَكَرُوا مَكْرَ اللَّهِ، صيغہ حاضر اور مستقبل مضارع میں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ دنیا تو یہ دیکھتی ہے کہ کتنے لوگ مر گئے، ہاہاکار مچی ہوئی ہے، بھوک و پیاس ہے، لیکن اس کے نتائج ساری دنیا پہ اور کیسی تاریخ میں مرتب ہوتے ہیں، انیمیجنیبل ہے۔ یہ 2 سال کی جنگ نے جو کامیابیاں اہل ایمان کو اور جو ناکامیاں صہیونیوں کو دی ہیں، میرے چھوٹے سے غور و فکر کے نتیجے میں 12 ہیں۔ یہ 12 وہ چیزیں ہیں جس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی اور صہیونیوں کو ناکامی۔ سب سے پہلی کامیابی یہ ہے کہ مزاحمتی تحریک نے اپنی شجاعت کا وہ لوہا منوایا ہے، ساری دنیا کو حیرت زدہ اور ششدر کر دیا ہے کہ کیسی شجاعت ہے، یہ کیسا ویلور ہے۔ پوری دنیا حق تک رہ گئی۔ وہ مناظر ہاتھ سے بم لے گئے ہوئے جاتے ہیں اور مرکبہ ٹینک پر رکھ کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، ایسی بہادری دنیا کی کسی علاقے میں آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم تو شادی خانوں کے لوگ ہیں، ہم کو یہ ویلور سمجھ میں نہیں آتا۔
جن کی زندگی جنگوں میں گزرتی ہے، جو ملٹری کالجز اور یونیورسٹیز چلاتے ہیں، جو ممالک، وہاں بھی یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. بھلا ایسا ہو کیسے سکتا ہے؟ اور یہ بات کھل کے آتی ہے کہ صرف اللہ کے ایمان ہی یہ کام انجام کی وجہ سے یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے، اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہو سکتی. ساری دنیا کے سامنے ایک پیغام دیا ایمان کا، استقامت کا، ایمان کے ذریعے سے جو شجاعت ملتی ہے اس کا. ملٹری اینلز میں اس طرح کی قربانیاں، اس طرح کے کارنامے آپ کو نہیں دکھیں گے. حضرت گرامی اسکاٹ ریٹن جو سابقہ مرین ہے اور ڈیفنس ایکسپرٹ ہے، اس نے تو 7 اکتوبر پہ جو مزاحمتی تحریک نے طوفان الاقصی کے نام پر جو اسرائیل پہ اٹیک کیا تھا، اس نے کہا کہ ملٹری کی تاریخ کا سب سے عظیم الشان اور انوکھا واقعہ ہے. اور اس واقعے کے ملٹری کالجز میں دنیا میں ڈسکشن چلے گا، لوگوں کو پڑھایا جائے گا، بعد کی نسلوں کو. دنیا پہ ایک سبق، ایمان کا سبق، استقامت کا سبق، ایک مقصد کے لیے زندہ رہنا، اس کے لیے شجاعت کا اظہار کرنا. ساری دنیا جھک گئی. سب جانتے ہیں آج امریکہ کیوں جھک گیا ہے اسی شجاعت کے سامنے. آج اسرائیل کیوں مان گیا ہے اسی شجاعت کے سامنے. باتیں کچھ بھی کہی جائیں، باتوں کو کوئی بھی رنگ دیا جائے، لیکن اصل بات تو یہی ہے. یہ پہلی کامیابی ہے، پوری دنیا کو متوجہ کر دیا ایمان اور استقامت کی طرف. ایمان کیا ہے؟ ایسے واقعات دیکھنے اور سننے میں آتے ہیں کہ مغرب میں کئی لوگوں نے اس مزاحمت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. دوسرا جو یہ تو مزاحمتی تحریک کا اثر رہا، دوسرا فلسطین کے عوام کی بے مثال قربانیاں. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے ہیں، لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہیں، صرف سبحان اللہ والحمدللہ کے سوا کوئی اور بات نہیں. ساری دنیا کے ضمیر کو چھنجوڑ کر رکھ دیا اس عمل نے. ظالم چھوٹے بچوں کو قتل کر رہا ہے، عورتوں کو مار رہا ہے، دواخانوں کو مار رہا ہے، اور بستیوں کو کھنڈر بنا رہا ہے، اور اس کھنڈر پہ ٹھہر کر بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. ساری دنیا کے ضمیر کو چھنجوڑ دیا. صدیوں کا دعوت کا کام نہیں ہو سکا، لیکن مناظر نے ساری دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کر دیا. ساری دنیا کی ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. پوری عوام ایک آواز ہو کر اسرائیل کی مخالفت میں اور اہل فلسطین کے فیور میں احتجاج میں چلی آئی. ظالموں نے مختلف رکاوٹیں لگائی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ احتجاج کے لیے نکل پڑے. یورپ میں کتنے ممالک اور کتنے شہروں میں احتجاج ہوا.
اور ایک تاریخ بن گئی. ایک مقصد کے حصول کے لیے کس طرح قوم قربانی دیتی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتی ہے. سب کچھ کھونے کے باوجود بھی اس مقصد کے حصول کے لیے ڈٹی رہتی ہے. اور کسی کی زبان پہ مزاحمت کاروں کے خلاف کوئی شکایت نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کہ ہماری زندگی کو برباد کر دیا. یہ وہ منزل ہے جس کے بعد تاریخ اپنا رخ موڑ دیتی ہے. تو یہ دوسرا گیٹ تھا فلسطینیوں کی جو قربانی کی تاریخ گزشتہ 2 سال میں دنیا نے دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی. سائنس اور ٹیکنالوجی نے دنیا کو بتایا کہ دیکھو استقامت یہ ہوتی ہے، صبر یہ ہوتا ہے. آج سے چند سال پہلے کتابوں میں لکھا جاتا تھا اور لوگ پڑھتے تھے. کتنے لوگ پڑھتے، کتنے لوگ. آج تو ہر آدمی کے سامنے یہ مناظر موجود ہے. کیا بڑے، کیا حکمران، کیا ٹیچر، ہر ایک کی ضمیر پر اس مزاحمت یہ فلسطینی عوام میں صبر نے جوڑ کے رکھ دیا. تیسری سب سے بڑی کامیابی اہل فلسطین کی اس 2 سالہ جنگ میں اسرائیل کی مکمل ناکامی. اینالسٹ کہتے ہیں کہ ہر مرحلے پہ اسرائیل ناکام ہوا. اسرائیلی نہیں، امریکہ کی بھی ناکامی ہے. اس لیے کہ اکثر لوگ اسرائیل کو امریکہ کا 51st اسٹیٹ مانتے ہیں. اسرائیل کی اپنی نہیں بلکہ امریکہ کی ناکامی. انہوں نے جب جنگ شروع کی تھی اہل غزہ کے خلاف تو ان کے 3 ٹارگیٹ تھے. ایک ٹارگیٹ یہ مزاحمتی تحریکیں یعنی حماس اور اسلامی جہاد کا خلا خواہ کر دیا جائے، پاک کر دیا جائے، انہیں ختم کر دیا جائے. پھر مستقبل میں اسرائیل کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی ہمت نہ کرنے پائے. یہ نمبر 1 ان کا گول تھا. نمبر 2 گول ہوسٹیجز کو چھپا کے لانا. مزاحمتی تحریک نے جن ہوسٹیجز کو 7 اکتوبر میں حاصل کیا تھا، اپنے پاس رکھا تھا، ملٹری ایکشن کے ذریعے سے ان پہ کامیابی حاصل کر کے ان ہاسٹیجز کو چھڑانا. 2 سال کے عظیم شان ٹیکنالوجی کے باوجود ظالم ناکام رہے. امریکہ کے ڈرونز 24 گھنٹے غزہ پہ اڑتے تھے یہ جاننے کے لیے کہ کہاں ہاسٹیج رکھے تھے. لیکن 2 سال کی کوششوں کے باوجود بھی ناکام ہے. بھیک مانگنا پڑا. پیس ایکٹ کر لو، پیس ایگریمنٹ کر لو اور ہمارے ہوسٹیجز کو چھوڑ دو. تیسرا، غزہ کو ٹوٹلی ایتھنک کلینسنگ کرنا. غزہ کے لوگوں کو غزہ سے بے دخل کر کے اس زمین سے ہٹا دینا اور اس پہ مکمل قبضہ کر لینا. ایک فلسطین بھی غزہ پہ رہنے نہ پائے. یہ 3 مقاصد کے ساتھ اسرائیل نے امریکہ کے سپورٹ پہ حملہ شروع کیا تھا کہ ہم بہت جلدی یہ کر کے رہ دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب دوسری دفعہ پریزیڈنٹ کی کرسی سنبھالی تو اس نے یہی بات کہا تھا کہ ہم غزہ کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ غزہ کو خالی چھوڑ کر کے چل دو، ہم وہاں پہ خوبصورت شہر ریویرا بنانے والے ہیں. لوگوں کے لیے فحش کا اڈا بنائیں گے ہم اسے. اے اہل غزہ چھوڑ دو، غزہ چھوڑ دو، غزہ کو بھول جاؤ. اب وہ رہنے کی جگہ نہیں رہی ہے، تم نکل جاؤ دوسرے علاقوں میں، سینا میں چلے جاؤ، دوسرے علاقوں میں چلے جاؤ. یہ اس کے الفاظ تھے. اور اس کے لیے اس نے جو بامس فلسطین کو مہیا کیے ہیں
دیے ہیں کہ ٹھنڈر بنا دی بستیوں کو انہوں نے، اور مقصد یہ تھا کہ غزہ والے چھوڑ کے چلے جائیں۔ 2 سال ہو گئی جنگ، یہ تینوں مقاصد ظالموں نے حاصل نہیں کیے۔ یہ اہل فلسطین کی مزاحمت کاروں کی زبردست کامیابی ہے۔ سارے ڈیفنس انالسٹ کہتے ہیں بی بی یعنی نیتن یاہو کے منہ پہ تماچا ہے، وہ ناکام ہے، ہر مرحلے پہ وہ ناکام ہوا ہے۔ اور یہ اہل ایمان کی زبردست کامیابی ہے کہ 2 سال اتنی ٹیکنالوجی کی سپیریورٹی رکھتے ہوئے، اتنے حملے کرنے کے باوجود اپنی جنگ کے مقاصد کو انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ آخر میں ہاتھ جوڑنے لگے کہ بھائی بس یہ پیس پلان قبول کر لو۔ چوتھی کامیابی آپ کو نوٹ کر دی جائے، اہل ایمان کا مطلب نگاہ تیز رکھنا، انالیسس کرنا، خالی شادی میں جا کے بہت برباد نہیں کرنا، سیل فون پہ برباد بہت نہیں کرنا، ہر چیز کو انالائز کرنا۔ اہل ایمان تو اللہ کے نبی نے تاریخ بنانے کے لیے زمین پہ بھیجا ہے، ناچ گانے کھیل کود کے لیے نہیں۔ تاریخ بناؤ رہی میری امت، میں نے جو تاریخ بنائی اس کو آگے لے جاؤ۔ چوتھی اہم ترین بات یہ ہے کہ اسرائیل کی فوج، جسے IDF کہا جاتا ہے، اسرائیل ڈیفنس فورسز، 2 سال کے بعد اس کے اندر جو پست ہمتی آ گئی ہے کہ وہ ہمت سے کچھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت یہ مزاحمت کاروں کی زبردست کامیابی ہے۔ 4 باتیں اس سلسلے میں آپ کو کہوں کہ اس وقت اسرائیل میں ہر اسرائیلی 3 سال کم سے کم فوج میں دینا ہے۔ ہر اسرائیلی کو ڈرافٹیز پہ ان کے پاس ایک قانون ہے، جو بھی یہودی اپنے آپ کو کہتا ہے 3 سال ملٹری میں کام کرنا ہی ہے، وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ٹیچر ہو، لیکچرر ہو، کوئی بھی۔ تو انہیں ڈرافٹیز کہا جاتا ہے۔ انہیں کچھ دنوں کے بعد جب وہ جنگ میں کچھ دن گزارتے ہیں، گزارنے کے بعد انہیں کچھ دن کے لیے چھٹی دی جاتی ہے۔ یہ رپورٹ ہے کہ چھٹی کے بعد ڈرافٹیز واپس آ کے رپورٹ نہیں کریں، ہزاروں کی تعداد میں بولے نہیں ہم غزہ میں جنگ نہیں لڑ سکتے، وی کی ناٹ فائٹ ان غزہ۔ ہزاروں کی تعداد میں ڈرافٹیز سے کہا کہ نہیں ہم چھٹی کے بعد واپس نہیں آئیں۔ وہاں پہ ایک مذہبی طبقہ ہے ہٹوا، جس پہ جنگ وغیرہ منع ہے، بولے ہمارا کام صرف عبادت کرنا، جو دیوار ہے دیوار گریا کے سامنے رونا، ہمارا کام بس یہی ہے، تورا کو پڑھنا پڑھانا، ہم جنگ وغیرہ میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو جب فوجیوں کی کمی ہوئی تو ایک قانون پاس کیا گیا کہ ان انتہا پسند جو مذہبی لوگ ہیں ان کو بھی جنگ میں شامل کیا جائے، فوج میں شامل کیا جائے۔ پورے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جنگ لڑیں گے، غزہ کی جنگ میں ہم شامل نہیں ہوں گے، ہمت ہی نہیں ہے۔ تیسری بات، بیان خبروں پہ بیان ہے، لیکن کبھی کبھی یہ خبریں نکل کے آتی ہیں کہ ہزاروں IDF کے سولجرز واصل جہنم ہو گئے ہیں اس جنگ میں، جس کی وجہ سے ہاہکار مچی ہوئی ہے اسرائیل کی سوسائٹی میں، اور جو ہے ہر آدمی پست ہمت، اور جو ہے اس کی ہمت ہی ٹوٹ گئی ہے۔
کی رپورٹ کے مطابق کئی ہزار، جس کی تعداد 60,000 تک پہنچتی ہے، 60,000 کے قریب اسرائیلی فوجی نفسیاتی امراض کا شکار ہو گئے ہیں، ان کا علاج چل رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے تو ہاتھ کٹ گئے ہیں، کچھ لوگوں کے پیر کٹ گئے ہیں، لیکن اکثریت نفسیاتی، ایسا خوف طاری ہے کہ نفسیاتی طور پر وہ جو ہے بیمار ہو گئے، ان کا علاج چل رہا ہے۔ ایک وسیمتی کا عالم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہے آپ نے وَلَا تَقْتُلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ، یہ آپ کے سامنے آپ سے جنگ نہیں کر سکتے، یہ اندر قلعوں میں بیٹھ کے جنگ کریں گے یا دیوار کا پیچھا کر کے جنگ کریں گے۔ اور آج کے زمانے میں یہ کہا جائے گا کہ صرف آئرن ڈوم ہو تو ہم جنگ کریں گے، یا صرف 20,000 یا 32,000 کی بلندی پہ اگر پلین سے بامبنگ کرنا ہے تو بس یہ کریں گے، پھر برائی جو دو اس کے سوا ہم آمنے سامنے جنگ نہیں کریں گے۔ آمنے سامنے جنگ کرنے کا موقع ملا تو یہ حالات ہو گئے، نفسیات کا شکار۔ یہ مزاحمتی تحریک کی زبردست کامیابی۔ ایک رپورٹ یہ ہے کہ آئی ڈی ایف بہت زمانے سے مطالبہ کر رہی ہے کہ سیز فائر کرو، سیز فائر کرو۔ آئی ڈی ایف کے چیف اور نیتنیاہو کے بیچ میں تناؤ چل رہا تھا کہ سیز فائر کرو، سیز فائر کرو، لیکن نیتنیاہو چونکہ رائٹ ونگ کے جو کچھ لوگ اس کے ساتھ تھے، بینگویر، سمارٹریس وغیرہ، ان کی وجہ سے جنگ روکنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لیکن آئی ڈی ایف کہہ رہی تھی کہ سیز فائر کرو۔ تھوڑے سے لوگ غزہ، میں سمجھتا ہوں ہمارا نام پلی سے لے کے ڈولی چوکی تک کا علاقہ اس سے بھی کمی ہوگا یا اتنا ہی ہوگا یا اس سے کچھ زیادہ ہوگا، یا چلے جائیے آپ لنگم پلی تک، سیدھی پٹی۔ اور یہ دو بڑی طاقتیں پورے ساز و سامان کے ساتھ تیز، لیکن جب یہ مزاحمتی کاروں نے اللہ کا نام لے کے جو ہے ایک مقصد کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیا تو اللہ نے اتنی بڑی طاقت کو پتہ چکا دیا۔ حضرت گرامی، ذرا جلدی جلدی آگے بڑھتا ہوں، 12 میں سے صرف 4 پوائنٹ ہی ہوئے ہیں۔ 5واں اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 2 سالہ جنگ کی وجہ سے، مزاحمتی تحریک کی وجہ سے پوری دنیا میں اسرائیل الگ تھلگ ہو گیا۔ ہر ملک اس کے خلاف ہو گیا۔ وہ ملک جو ہمیشہ اس کی تعریف کے گن گایا کرتے تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے، اور کئی ممالک نے سفارتی تعلقات بھی توڑ لیے۔ ابھی لاسٹ ویک یا لاسٹ فون کال جو ڈونلڈ ٹرمپ نے یعنی نیتنیاہو سے کیا، اس میں اس نے یہی کہا کہ تم ساری دنیا سے جنگ نہیں لڑ سکتے، پوری دنیا تمہارے خلاف ہوگی۔ 2 سال مزاحمتی تحریک نے اللہ کے نام پر صبر کیا، فلسطینیوں نے صبر کیا اور ٹھہر گئے، ساری دنیا کی قیام لڑ گئی۔ 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ ساری دنیا میں 1948 میں ایک محبت تھی زائنزم کے لیے، یہودیوں کے لیے۔ ہر آدمی یہودیوں سے محبت کرتا تھا کہ انہوں نے بہت سے ظلم سہے ہیں، رشیا میں انہوں نے ظلم سہے ہیں، جرمنی میں انہوں نے ظلم سہے ہیں، گیس چیمبرز میں گزر کے آئے ہیں۔ پورے یورپ میں لوگ ان سے محبت کرتے تھے زائنزم سے، لیکن یہ 2 سال کی مزاحمت کے بعد اب دنیا میں یہ محل ہو گیا ہے کہ دنیا کی اکثریت وہ زائنزم کے خلاف ہو گئی۔ کتنے احتجاج چلے ہیں اسرائیل کے خلاف۔ اٹلی کی
پرائم منسٹر میلانی جس نے نیتن یاہو کا ساتھ دیا ایک معاملے میں تو پوری قوم اٹھ کے کھڑی ہو گئی کہ تم کیسے ساتھ دیتے ہو، تم جو ہے پرائم منسٹر ہی چھوڑو، ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اتنا زبردست تغیر 1948 میں پوری دنیا زائنزم کو چاہتی تھی، یہودیوں کو چاہتی تھی۔ آج دنیا کی زبان پہ یہ چل رہا ہے کہ جینوسائیڈل، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارنے والے ہیں۔ جو ہٹلر نے ان ظالموں کے ساتھ کیا اور یہ ظالم فلسطینیوں کے ساتھ وہی کر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں زائنزم کے خلاف ایک اوپینین آج پایا جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا تھا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا من حبل اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں کہا تھا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، ذلت چھائی بھی ہے، مگر دو شکلیں کبھی ایسی ہو سکتی ہیں، کبھی اللہ ان کے سپورٹ میں آئے گا، کبھی انسان ان کے سپورٹ میں آئیں گے تو یہ ذلت سے نکلیں گے۔ الا من حبل اللہ، اللہ کا سپورٹ آئے گا، وحبل من الناس، یا انسانوں کا سپورٹ آئے گا تو یہ ذلت سے نکل کے کھڑے ہو جائیں گے۔ 1948 میں یہ ظالموں نے انسانوں کی سپورٹ پر ذلت سے اپنے آپ کو نکالا تھا۔ امریکہ کا سپورٹ، یورپ کا سپورٹ۔ آج فلسطین کی اس داستان نے، 2 سالہ داستان، مزاحمتی داستان نے وہ جو انسانوں کا سپورٹ تھا اس کو ختم کر دیا ہے، کم سے کمزور بنا دیا ہے۔ کتنے ہی ممالک ہیں جو اسرائیل کے خلاف ہیں۔ حضرت گرامی، 7واں اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ خود اسرائیلی سوسائٹی میں رخنے پائے جاتے ہیں۔ یہ بأسہم بینہم شدید، اللہ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ آپس میں یہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ، تم انہیں آپس میں ایک سمجھتے ہو، نہیں، ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے۔ آج اسرائیل کی پوری سوسائٹی ایسی، اس آیت کی تفسیر بنی۔ یہ بھی ایک مزاحمت کی وجہ سے اسرائیل کی سوسائٹی میں دراڑیں پیدا ہو گئی ہے۔ 2 سال کا اچیومنٹ، میں اچیومنٹ بتا رہا ہوں، جلدی چلتا ہوں، 1-2 منٹ برداشت کر لیں، انالیسس اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ پھر دنیا میں 2 اہم، دنیا کے کاروبار کو چلانے کے لیے 2 اہم انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈیپ اسٹیٹ۔ ڈیپ اسٹیٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں موجودہ جو نظام ہے اس کو قائم رکھا جائے، بدلنا نہیں۔ تم اسلام خلافت بولے نہیں، پورا ڈیپ اسٹیٹ دنیا کا کھڑا ہو جائے گا، نہیں، ہم برداشت نہیں کریں۔ اور اس کا سربراہ ہے امریکہ اس وقت۔ یہ ڈیپ اسٹیٹ ہے، اور ڈیپ اسٹیٹ ساری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے۔ جہاں کس کو جتانا ہے، پاکستان میں آصف منیر کو جو ہے عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے، جیل ڈال تو شہباز شریف جیسے ظالم کو پرائم منسٹر بنا تو بنا دیا۔ نیپال میں احتجاج کے ذریعے سے اس کو بھگا دو دبئی کی طرف۔ یہ پورے ڈیپ اسٹیٹ کے کام ہے تاکہ ساری دنیا میں جو نظام ہے وہ نظام ہی قائم رہے، کوئی دوسرا نظام نہ آنے پائے۔ اور دوسری ہوتی ہے سول سوسائٹی۔ سول سوسائٹی وہ ہوتی ہے جو انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے، حق بات بولتی ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب سول سوسائٹی یا تو راضی رہتی ہے یا خاموش رہتی ہے، جبھی ڈیپ اسٹیٹ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ نوٹ کریں،
सिविल सोसाइटी या तो खामोश रहे या सिविल सोसाइटी रजामंदी के भाई डीप स्टेट से रजामंद हो तो इस दुनिया में जो है निजाम चलेगा। लेकिन जहां सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया, डीप स्टेट कमजोर हो गया। जब डीप स्टेट कमजोर होता है तो मौजूदा जो निजाम चलता है उसके गिरने के इम्कान बढ़ जाते हैं। आज इस 2 साल जिद्दोजहद ने सारी दुनिया में सिविल सोसाइटी को खड़ा कर दिया। बोले ये क्या जुल्म है, ये क्या जेनोसाइड है। अमेरिका से लेकर जापान तक पूरी सिविल सोसाइटी खड़ी हो गई और नतीजे में जो दुनिया में कारफर्मा डीप स्टेट है वो कमजोर हो गया है। इसके 2 मिसालें देकर अपनी बात को खत्म करता हूं। एक मिसाल यह है कि इस वक्त अमेरिका के जो अवाम हैं जेनोसाइड को देखकर इतने जो है मुज़महिल हैं कि वो लोग एहतजाज के लिए खड़े हो गए। और रिपोर्टिंग यह है कि आईवी कॉलेज मतलब वहाँ के अमेरिका के बहुत बेहतरीन कॉलेजेस जिसमें पढ़ने वाले हुकूमत में जाते हैं, सिविल सर्विसेज में जाते हैं, जजेस बनते हैं, सीनेट में जाते हैं। आईवी कॉलेज इतना पूरे आईवी कॉलेजेस में इजराइल के खिलाफ और फलस्तीनियों के फेवर में तहरीक, बच्चे खड़े हो गए कि क्या जुल्म है, ये जेनोसाइड बंद करो, ये जेनोसाइड बंद करो। डोनाल्ड ट्रंप क्रश करने की कोशिश करा, बोले नहीं हम क्रश नहीं होंगे, ये जेनोसाइड बंद करो। ये डर पैदा हो गया कि आज जो 20 साल 22 साल के बच्चे जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आईवी लीग में पढ़ रहे हैं, कल यही जाकर हुकूमत करेंगे, जजेस बनेंगे, सीनेटर्स बनेंगे, डिप्लोमेट्स बनेंगे और ये इजराइल के खिलाफ है। तो अगले 20 साल में दुनिया में इजराइल का रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि अमेरिका में आज जो इजराइल लॉबी है वो कमजोर हो जाएगी, इसलिए कि ये जो बच्चे ये मनाजिर जो देख रहे हैं गजा के, उनको देखने के बाद इनके अंदर का ज़मीर जाग गया है और यही कल हुकूमत करने वाले हैं। कितनी जबरदस्त कामयाबी है, अनइमेजिनेबल। अल्लाह ताला के बारे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इन्न रब्बी लतीफुल लिमन यशा, अल्लाह ताला जो चाहता है बड़ी खामोशी से कर देता है। हम तो रोते रहते हैं, लेकिन ये कितनी जबरदस्त कामयाबी है। और मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान जितने भी हैं, या तो बादशाह हैं या फौजी जनरल हैं, ये तमाम के तमाम अमेरिका के पिट्ठू हैं और अवाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अवाम के रुझान अलग हैं, अवाम अलग सोचती है, ये जालिम किसी और की सोचते हैं। और पूरी मुस्लिम दुनिया में इस वक्त यही हाल है। पूरी मुस्लिम दुनिया की अवाम ये जो मनाजिर देखी है गजा के, उसकी वजह से एक एहतजाज, एक इश्तिआल पूरी अवाम के दरमियान में हमारे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ उन हुक्मरानों को सिक्योरिटी और प्रोटेक्ट करने वाले डीप स्टेट कमजोर हो रही है। एक तरफ ये एहतजाज बढ़ रहा है, अंडरकरंट चल रहा है, बड़ी तेजी से चल रहा है हुक्मरानों के खिलाफ। और इन तमाम हुक्मरानों को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला डीप स्टेट है, वो सारी दुनिया की सिविल सोसाइटी के एहतजाज की वजह से कमजोर हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये दीवारें अनकरीब गिरने वाली हैं और उसका सहरा जाएगा ये 2 साल मज़ाहिमत पर। हज़रात गिरामी, ये बात 2 मिनट में मैं आपको अर्ज कर दूं। आज तक फलस्तीनी रियासत ज़बानी जमा फैसला था। जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट आता था, वी फेवर 2 स्टेट सॉल्यूशन,
وی فیور ٹو اسٹیٹ سولوشن، بس یہی بنتا تھا. لیکن یہ 2 سالہ جدوجہد نے اس کو بالکل قریب لا دیا ہے. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے ریاست کے طور پر. یورپین یونین کے کئی ممالک جس میں انگلینڈ اور فرانس شامل ہیں، انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے فلسطین کو. ایک زبردست ہلچل مچی ہوئی ہے ساری دنیا میں. جو ایک خواب تھا، خالی لوگ لپ سروس دیتے تھے کہ فلسطین چلے گا، بنے گا، کب بنے گا، لیکن اب وہ بالکل قریب دکھائی دے رہا ہے. اور آخری بات اس بارے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ساری دنیا کی معیشت کو یہ 2 سالہ مزاحمت نے تباہ و برباد کر دیا ہے. امریکہ میں بے روزگاری، آپ نے سنا ہوگا امریکہ کی گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہو گئی ہے. ہزاروں لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں اس لیے کہ ان کے پاس فنڈس نہیں ہیں. کیوں؟ فنڈز عالمی جنگ کی طرف کریں. خود اسرائیل کی اتنی بری حالت ہے کہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر کا نقصان ہے. اور جب ختم ہو جائے گی تو اطلاع آ رہی ہے کہ اسرائیل میں کئی دنوں تک یہ اس کے اثرات ہوں گے کہ زندگی انتہائی مشکل ہو جائے گی. تو حضرات گرامی، یہ چند 12 پوائنٹ تھے میں نے آپ کے سامنے. بظاہر تو لگتا ہے اتنے لوگ مر گئے، کیا ہو گیا فلاں، لیکن اس کی وجہ سے جو انقلاب آ گیا، ایسا لگتا ہے کہ دنیا ایک نئے تاریخ کے موڑ پہ آ گئی ہے. اس موقع پہ ہم کو اللہ کے قریب ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ تم خیر امت ہو، دنیا میں ایک میسیج پہنچانے کے لیے آئے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ساری دنیا تمہاری قدموں میں ہو جائے. اس کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اہل غزہ نے جو تاریخ میں تبدیلی لائی ہے، اللہ انہیں کامیابی عطا فرما اور انہیں وہ دن دکھا دے جس میں وہ آزاد مملکت میں زندگی گزارے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.